بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے، اور آپ جو خوابوں میں دیکھتے وہ حقیقت میں صبح کی سفیدی کی طرح کھل کر سامنے آ جاتا، اور نبوت سے پہلے آپ کو خلوت یعنی تنہائی بہت پسند ہو گئی تھی، اور سب چیزوں سے آپ کو خلوت اچھی لگتی تھی۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ نے جب اپنی نبوت کو کرامت کا ارادہ کیا تو آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ جس شجر و حجر کے پاس سے گزرتے وہ گویا ہو جاتا اور بول اٹھتا، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے مگر آس پاس سوائے شجر و چرند و پرند کچھ نہ دکھائی دیتا، اور آپ کے ساتھ ایسے معجزات و کرامات پیش آتے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 40 سال ہوئی تو اللہ عز و جل نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت اور لوگوں کو بشارت دینے والا بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے پہلے ہر نبی و رسول سے آپ پر ایمان لانے اور آپ کے مقابلے میں آپ کے مخالفین سے لڑنے کا عہد لیا تھا، اور ان سے یہ بھی عہد لیا تھا کہ وہ اپنی امتوں سے عہد لیں گے کہ سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، جس کو اللہ عز و جل نے اپنے کلام مقدس میں یوں فرمایا، اور جب خدا نے انبیاء سے عہد لیا کہ ہم تم کو جو کتاب اور حکمت دیتے ہیں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے اور وہ تمہارے ساتھ کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی ضرور مدد کرنا۔ کیا تم نے اقرار کیا؟ سب نے کہا بالکل، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا پس تم اپنے عہد پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پہلی وحی کے وقت آپ غار حرا میں تھے کہ اللہ نے آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور رمضان کا مہینہ تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور ان کے پاس ریشمی کپڑے میں ایک کتاب لپٹی تھی۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، یعنی میں ان پڑھ ہوں۔ اس پر انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا کر دبایا تو مجھے اس پر موت کا گمان و خطرہ ہونے لگا۔ پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور فرمایا پڑھیے۔ اس پر میں نے کہا کیا پڑھوں؟ تب انہوں نے مذکورہ بالا آیت پڑھی جن کا ترجمہ یہ ہے، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے انسانوں کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑی شان والا ہے جس نے قلم کے ساتھ سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہ جانتا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر آ گئے اور حضرت خدیجہ کو پورا حال سنایا تو وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ یہ بات سن کر چیخ پڑے، القدوس القدوس، بے شک یہ وہی ناموس عزت والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ بے شک یہ پیغمبر ہیں، ان کو کہہ دو کہ اپنے قدم مضبوط کر لیں۔ فرمایا اے رسول، جو آپ کو حکم ملا ہے آپ اس کے ذریعے حق و باطل میں فرق کر دیجئے اور مشرکوں کی تکذیب کی کچھ پرواہ مت کیجئے۔ 3 سال تک اسلام پوشیدہ رہا، پھر یہ مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو آپ نے کھلم کھلا اعلان فرمایا اور یہ حکم بھی نازل ہوا جس کی وجہ سے آپ کو اعلان دعوت کا حکم ملا، اور اپنے اقربا کو خصوصاً عذاب الہی سے ڈرائیے۔ اور جس طرح اسلام محوی رہا تو مخالفت بھی محوی رہی۔ اب دونوں اطراف سے کھلم کھلا ٹکراؤ تھا۔ تمام قریش آپ کے پیچھے پڑ گئے اور طرح طرح سے آپ کو لالچ دیا، اور جب ہر ہتھیار ناکام رہا تو پھر لڑائی اور تکلیف دینے پر اتر آئے۔ ابن عباس سے یہ روایت ہے کہ ایک مرتبہ تمام سرداران قریش بعد مغرب مکہ کے پاس جمع ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلوا لیا، اور سب نے ایک ہو کر کہا اے محمد، ہم نے تم کو بات چیت کے واسطے بلایا ہے، کیونکہ خدا کی قسم ہم عرب میں کسی ایسے شہر کو نہیں جانتے جس نے اپنی قوم کو ایسے آفت میں مبتلا کیا ہو جیسا تم نے ہم کو کیا ہے۔ تم ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہتے ہو، ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو، ہماری جماعت کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، کوئی ایسی خرابی نہیں جو تم نے چھوڑی ہو۔ بس اب سن لو کہ اگر تم ان کا خیال رکھتے ہو
تو ہم تم کو سب سے امیر بنا دیتے ہیں۔ اگر سردار بننا چاہتے ہو تو ہم آپ کی سرداری اپنے پر بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو تو ہم تم کو بادشاہ بنا دیں گے۔ اگر تمہارے پاس کوئی جن یا اسیب آتا ہے تو ہم اس کا علاج کروا دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جو باتیں تم نے کی مجھے ان میں سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ نہ میں شرف چاہتا ہوں نہ سلطنت چاہتا ہوں۔ مجھ کو تو خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے، مجھ پر اپنی کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں تمہارے واسطے بشیر و نذیر بن جاؤں۔ اگر تم ان باتوں کو قبول کرو گے تو دونوں جہاں میں تمہاری کامیابی ہے، ورنہ میں اس وقت تک صبر کیے ہوئے ہوں جب تک خدا ہم دونوں فریقوں کے درمیان فیصلہ نہیں فرما دیتا۔ اس جواب کے بعد اہل قریش بہت مایوس ہوئے، چنانچہ روز بروز مکہ کے اندر قریش میں اسلام ترقی کرنے لگا۔ قریش سے جہاں تک ممکن تھا وہ لوگوں کو اسلام لانے سے باز رکھتے تھے، لیکن اسلام برحق تھا اور اس کو پھیلنا تھا، اور وہ پھیلا۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔